بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب زمزم یعنی زمزم کا پانی۔ زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ نعمت ہے، نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آب زمزم کا پانی حاجیوں کے لیے اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ نے بطور اہتمام انعام میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ پیٹ بھر کر پانی پیو، جی بھر کر پانی پیو، سیراب ہو کر پانی پیو۔ اس پانی میں شفا ہے، برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پانی زمزم کا پیٹ بھر کر پیتا ہے۔ کیا کر کے پیتا؟ پیٹ بھر کر۔ کیونکہ دیکھو ہم مسلمانوں کو، ہم مومنوں کو، ہم مومن تو میں نہیں بولوں گی، مسلمان ہی بولوں گی، کیونکہ مومن ہونے کے لیے تقوی ہونا چاہیے، اور ہم جیسے حقیر لوگوں کے پاس تقوی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، تو جب ہم مسلمان لوگ آب زمزم پیتے ہیں تو اس کے پیچھے کا ہمیں قصہ معلوم ہے نا، اس کے پیچھے کی ہمیں برکات معلوم ہے، تو ہم جتنا ہو سکتا ہے اپنے اوپر پانی پیتے بھی ہیں، اور برکت کے لیے چہرے پہ بھی ڈالتے ہیں، سر پہ بھی ڈالتے ہیں۔ اتنا ہمیں محبت ہے، اتنی لگاؤ ہے آب زمزم سے، ہے نا۔ لیکن اگر کوئی نان مسلم ہوگا، کوئی کافر ہوگا، تو وہ آب زمزم کا پانی پیٹ بھر کر نہیں پیے گا، کیونکہ اس کو اس کی برکات اور اس کی افضلیت کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے۔ 2-3 گھٹ پیے گا اور رکھ دے گا، ہے نا۔ تو یہ برکات اور یہ فضیلت اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے اور قبلہ رخ ہو کر پینا سنت ہے؟ تو دیکھو، قبلہ رخ ہو کر پینا یا کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے۔ صرف کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس کے دیکھو، ہم نے صرف چھینک آنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا کہا ہے، ٹھیک ہے، وہ چیز سب کو معلوم ہے۔ تو کیا آب زمزم کے بارے میں کہ آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا فضیلت ہے، کیا اس بارے میں ابھی تک کیا کسی کو اس چیز کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا؟ تو دیکھو، یہ حدیث ابھی تک سامنے نہیں گزری، کیونکہ شاید اس متعلق حدیث نہیں ہوگی کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے، اور اگر ایسی کوئی مسند حدیث ہے تو یقیناً وہ بھی سامنے آ جائے گی، لیکن ابھی تک نہیں آئی ہے۔ تو چونکہ ہم اس کو سنت نہیں بول سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پانی پینا سنت ہے یا قبلہ رخ ہو کر پانی پینا سنت ہے۔ دیکھو، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہو، دیکھو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک عام پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے کہ نہیں؟ ہے نا، ایک عام پانی جو ہمارے گھروں میں آتا ہے، جو فلٹر پانی آتا ہے، ایک عام پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، افضل ہے۔ تو زمزم کا پانی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور انعام دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیا اس کو بیٹھ کر پینا افضل نہیں ہوگا؟ کیا کھڑے ہو کے پینا افضل ہوگا؟ جب عام پانی کھڑے ہو کے پینا افضل نہیں ہے، بیٹھ کر پینا افضل ہے، تو کیا آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا افضل ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی لیے آب زمزم کا پانی آپ کہہ سکتے ہو، کیونکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ آب زمزم کا پانی پینا کھڑے ہو کے پینا مستحب ہے اور قبلہ رخ ہو کر پینا مستحب ہے۔ لیکن دیکھو، ایک اور بات آپ کے ذہن میں بھی آئے گی، میرے ذہن میں بھی ہے، کہ ایک کوئی معذور انسان ہے، ٹھیک ہے، جو شخص کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، جس کو پولیو ہے، ٹھیک ہے، وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر کھڑے ہو کر پانی پینا اتنا افضل ترین ہے کہ اس کو کھڑا ہو کے ہی پیے، ایک بیٹھا ہوا انسان بھی آب زمزم لے کے کھڑا ہو جائے اور پیے، اگر اتنی ہی افضلیت ہے کھڑے ہو کے پینا، تو جو معذور، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ہی معذور بنایا ہے اور ان کو آب زمزم ملتا ہے، تو وہ کیا اس زمزم کے پانی کی فضیلت سے کیا وہ محروم ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کے پیچھے مصلحت ہے، ہر چیز کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیچھے ایک قانون بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ جو میرے معذور بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، اگر ان کو زمزم کا پانی ملے گا تو ان کو بھی وہی فضیلت، وہی برکات ملے گی جو کھڑے ہو کے پینے والے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی زمزم کا پانی بیٹھ کر پیتا ہے تو اس کو وہ فضیلت ملے گی، اس کو وہ برکات ملے گی، اس کو وہ شفا ملے گی انشاءاللہ عز و جل۔ بات سمجھ آئی میری؟ اس لیے اگر کوئی، جیسے ہمارے گھر میں جیسے میرے
کچھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو نہیں سکتے، جو چل نہیں سکتے ہیں، تو جن کو سہارا بھی چاہیے ہوتا ہے، یا جو بالکل سہارے کے بھی محتاج ہیں کہ وہ سہارا بھی ان کو نہیں چاہیے ہوتا، کہ وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، وہ اتنے معذور ہیں. تو آب زمزم کا پانی ان کو اس لیے پلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے؟ شفا دے، اور وہ ان میں کوئی طاقت آ اور وہ کھڑا ہو سکے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آب زمزم کا پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. ایسا کہیں آیا نہیں ہے ابھی تک، اور اگر ایسا ہوتا تو یقیناً آپ ان میں بخوبی واقف ہوتے. ٹھیک ہے، تو یہ مستحب ہے. اگر کوئی کھڑے ہو کے پی رہا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، یا فضیلت سے یا شفا سے وہ محروم نہیں ہو جائے گا. کھڑے ہو کے بھی آپ پی سکتے ہیں، بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں، قبلہ رخ ہو کر بھی پی سکتے ہیں، اور بسم اللہ تو پڑھنا لازم ہی ہے. تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور زمزم کا پانی پیجئے، اور دل میں یہ یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پانی سے شفا عطا فرمائیں گے. میرے اندر جو بھی بیماری ہے، یہ تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس پانی کی برکات سے، فضیلت سے کیا کر دیں گے؟ شفا یاب کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. جن جن کو یہ پانی میسر آ رہا ہے اور میسر آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پہنچائے جن کو ابھی تک زمزم کا پانی میسر نہیں آیا. ٹھیک ہے، دعا میں ہمیشہ سب کو شامل رکھیں، تمام امت محمدیہ کو شامل رکھیں، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کی ہدایت کی آپ دعا کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کافر ہیں، جو نان مسلم ہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل روز محشر میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ ہونے سے بچا لیں گے، دکھی ہونے سے بچا لیں گے کہ میرے امتی جہنم میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری اور آپ کی یہی کوشش ہونی چاہیے، تبلیغ کرتے رہو، لوگوں کی اصلاح کرتے رہو، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، تاکہ لوگ راہ راست پر آئیں. ہم لوگ بھی راہ راست پر رہیں گے اس وجہ سے. اگر ہم تبلیغ کرتے رہیں گے تو لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی راہ راست پر رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن جزائے فی الدارین.